الرحمن الرحیم الم تر ان اللہ یسبح له من فی السماوات والارض۔ دلیل عقلی نمبر 1۔ اے مخاطب، کیا آپ نے نہیں دیکھا یقیناً اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے کہ تسبیح کرتی ہے اللہ کے لیے جو مخلوقات آسمانوں میں ہیں اور جو مخلوقات زمین میں ہیں۔ والطیر صافات، اور پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں، پرندے پر پھیلائے ہوئے ہیں۔ کل قد علم صلاتہ و تسبیحہ، ہر مخلوق وہ جانتی ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت کو اور تسبیح کو، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا ہے بما یفعلون، جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اس آیت میں اللہ رب العزت کی وحدانیت اور قدرت پر دلیل کا تذکرہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ذات ہے کہ جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا، اور آسمان اور زمین کی تمام مخلوقات اللہ ہی کی حمد و ثنا بیان کرتی ہیں۔ اور اللہ نے پرندوں کو پیدا کیا اور وہ فضاؤں میں اپنے پر بچھائے ہوئے ہیں۔ دیکھیں، پرندے کا ایک تو جسم بھاری ہے، اور پھر اس کا ہوا میں اڑنا، اور پھر اڑ کر اپنے پروں کو بچھا کے رکھنا۔ بعض پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، بعض فضا میں رک بھی جاتے ہیں، لیکن وہ نیچے نہیں گرتے۔ تو کس ذات نے ان کو آسمانوں پہ روک کے رکھا ہے؟ وہ اللہ کی ذات ہے۔ ورنہ عموماً کوئی بھی بھاری چیز ہو ثقیل، وہ نیچے آتی ہے، اوپر ٹھہرتی اور رکتی نہیں ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے انہیں اتنی سرعت رفتاری دی کہ اڑتے اڑتے زندگی گزر جاتی ہے، نہ ان کو کوئی ایسی خاص تھکاوٹ ہوتی ہے، نہ تکلیف ہوتی۔ جیسے ہم چلنے میں چل رہے ہیں، کوئی ایسی تھکاوٹ نہیں ہوتی۔ مچھلی کو جیسے پانی میں تیرنے میں، انسان کو زمین پہ چلنے میں، چوپایوں کو زمین پہ چلنے میں، پرندوں کو ہواؤں میں اڑنے میں، تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو فضاؤں میں مسخر کیا۔ کل قد علم صلاتہ، یہ تمام مخلوقات اللہ کی عبادت کو بھی جانتی ہے، اللہ کی تسبیح کو بھی۔ کائنات کے ہر مخلوق اللہ کی حمد و ثنا اور اللہ کی تسبیح بیان کر رہی ہے، لیکن ہم ہر ایک کی تسبیح کو سمجھتے نہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کر رہی ہے، اور اللہ جانتا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے بادشاہت آسمانوں اور زمینوں میں ہے۔ وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرُ، اور اللہ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يُزْجِي، دلیل عقلی نمبر 2۔ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جو اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، یزجی چلاتا ہے بادلوں کو، ثم یؤلف بینہ، پھر ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے، پھر ایک دوسرے سے جوڑ دیتا ہے۔ ثم یجعلہ رکاما، پھر کر دیتا ہے ان بادلوں کو تہ بتہ۔ پھر ثم یجعلو میں ضمیر لفظ اللہ کی طرف ہے، پھر وہ اللہ کرتا ہے، اور ہو ضمیر صحاب کی طرف ہے، بادل کی طرف۔ پھر وہ اللہ کرتا ہے ان بادلوں کو رکاما تہ بتہ۔ فَتَرَى الْوَدْقَ يَخْرُجُ مِنْ خِلَالِهِ، پس مخاطب تو دیکھے گا بارش وہ نکلتی ہے ان کے درمیان سے۔ وَدْقَ بارش، کہ وہ نکل رہی ہے ان کے درمیان سے۔ وَيُنَزِّلُ مِنَ السَّمَاءِ، اور وہ اللہ برساتا ہے آسمان سے ان کے لیے بارش۔ مِن جِبَالٍ فِيهَا، اور ان بادلوں میں، اور یہ جو بادل ہے جب من سے کے بعد ہے سحاب، سحاب کا لفظ معذوف ہے، من سحاب جبال، اور یہ بادل پہاڑوں کی مانند ہے، اور یہ جو بادل ہیں یہ پہاڑوں کی مانند ہے، پہاڑوں کی طرح ہے۔ فیہا، ہا زمین سما کی طرف ہے، اور اس آسمان سے اللہ برساتا ہے من برد اولے، اولے۔ فیصیب بہ، پس وہ اللہ برساتا ہے بہ ان اولوں کو، من یشاء، جس پر چاہتا ہے۔ وَيَصْرِفُهُ، اور وہ اللہ پھیر دیتا ہے ان اولوں کو، عَمَّن یشاء، جس سے چاہتا ہے۔ یکاد سنا برقہ، اور قریب ہے کہ بجلی کی چمک، قریب ہے کہ بجلی کی چمک، یذهب بالابصار، کہ وہ لے جائے آنکھوں کی روشنی۔
لے جائے آنکھوں کی روشنی، یقلب اللیل والنہار، اور وہ اللہ تبدیل کرتا ہے یا الٹتا پلٹتا رہتا ہے رات اور دن کو۔ اور یقیناً اس میں عبرت ہے عقل مندوں کے لیے۔ دیکھیں ان دو آیات میں فرمایا کہ اللہ رب العزت کی ذات وہ ہے جو اللہ چلاتا ہے بادلوں کو، یوزجی چلاتا ہے۔ تو دیکھیں اب وہ بادل ہیں، ظاہری طور پر ان کے لیے کوئی اسباب نہیں ہے جو بادلوں کو چلا سکے۔ دنیا میں جیسے گاڑی ہے، ٹائر اس کو چلا رہے، اور دنیا میں دیگر چیزیں، تو ان کے چلانے کے لیے کوئی اسباب نظر آ رہے ہیں۔ اللہ اتنے وزنی بادلوں کو جن میں ٹنوں ٹن پانی موجود ہوتا ہے کہ جب وہ بارش برسائیں تو پورا علاقہ پانی سے سیراب ہو جائے، تو اتنے وزنی بادلوں کو ایک علاقے سے دوسرا، ایک شہر سے دوسرے شہر تک اللہ چلاتا ہے۔ ثم یؤلف بینہم، پھر وہ اللہ ان بادلوں کو جوڑتا ہے۔ اب بادل تو ٹکڑے ہوتے ہیں، ایک بادل اس طرف، ایک دائیں ایک بائیں، آگے پیچھے، تو ان میں بارش مختلف ٹکڑوں میں ہوتی ہے، تو اللہ سب بادلوں کو جوڑ دیتا ہے، اور جوڑنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ان سے بارش برساتا ہے۔ ثم یجعلہ، پھر وہ اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے رکاما، اسے تہ بتہ، یعنی یہ بادل تہ بتہ ہوتے، ایک بادل کے اوپر دوسرا، دوسرے کے اوپر تیسرا، پھر ان بادلوں سے اللہ بارش برساتا ہے جو تہ بتہ ہیں۔ فَتَرَ الْوَدْقَ، اے مخاطب تو دیکھتا ہے کہ بارش برس رہی ہے ان کے درمیان سے، ایسا لگتا ہے کہ بادل کے درمیان سے بارش برستی ہوئی تجھے نظر آ رہی ہے، اور وہ اللہ اتارتا ہے اس بارش کو آسمان سے۔ تو اب بعض جگہ آسمان سے، بعض جگہ بادل سے، تو یہ تعارض کی بات نہیں ہے، تو جہاں بادل سے ہے تو نظر ہمیں بادل سے آ رہی ہے، حقیقت میں بارش اتر رہی ہے آسمان سے۔ تو پہلے آسمان پہ پانی آتا ہے، آسمان سے بادل پر، بادل سے زمین پر۔ تو بعض جگہوں پر بادل کا تذکرہ ہے اس لیے کہ وہ انسان کو جلدی نظر آنے والا ہے اور انسان کے زیادہ قریب ہے، اور بعض جگہ سما ہے تو اصل سبب، یعنی اصل جو اتر رہا ہے پانی وہ آسمان سے۔ اور یہ کہ سما کہتے ہیں ہر اس کو جو انسان کے اوپر ہو، کل ما علاک فہو سما، جو آپ کے اوپر ہے وہ آسمان ہے۔ تو بادل بھی اوپر ہے تو اس لیے بادل پر بھی سما کا اطلاق ہوتا ہے۔ تو اللہ بادلوں سے برساتا ہے، وہ بادل بھی من جبال ہے، وہ اس طرح ہے جیسے کہ پہاڑوں کی مانند ہے، جس طرح بڑے بڑے پہاڑ ہوتے ہیں وزنی، اس طرح بادل بھی وزنی ہے اور بڑے بڑے ہیں، اور ان میں ٹنوں ٹن پانی موجود ہے۔ اور اللہ فیہا، ان آسمان سے اور ان بادلوں سے اللہ برساتا ہے من برد اولے، اسی آسمان سے برستے ہیں، اللہ اولے برسا رہا ہے۔ پھر جس پر چاہتا ہے اللہ ان پر اولوں کو برساتا ہے، برسا کر ان کو، کسی کو تکلیف دی، کسی کو موت لکھی ہے تو اس کو موت دے دی، کسی کا جانی نقصان ہوا، کہیں مالی نقصان ہوا۔ وَيَصْرِفُهُ، اللہ پھیر دیتا ہے ان اولوں کو، یصرفو، وہ اللہ پھیر دیتا ہے، ہو ان اولوں کو، ہو ضمیر اولوں کی طرف ہے، اولوں کو پھیر دیتا ہے جس سے چاہتا ہے، یعنی جس سے چاہتا ہے اللہ اس کو نقصان سے محفوظ کرتا ہے۔ قریب ہے کہ بجلی کی چمک وہ لے جائے آنکھوں کی روشنی، بجلی کی چمک آنکھوں کی روشنی لے جائے، یعنی ایسی تیز بجلی کی چمک ہوتی ہے جب یہ بارش ہو رہی ہوتی ہے، تو اللہ چاہے تو آنکھوں کی بینائی لے جائے، یا بجلی گرا کر کسی کو موت دے دے۔ اب وہ اللہ تبدیل کر کے لاتا ہے، کبھی دن کبھی رات کو، اور کبھی دن بڑے کبھی راتیں بڑی، کبھی موسم گرم کبھی ٹھنڈا۔ یہ سب نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ واللہ خلق کل دابۃ من ماء، دلیل عقلی نمبر 3، دلیل عقلی نمبر 3، اور جانوروں کی اقسام۔ اور اللہ وہ ہے جس نے ہر جاندار کو پیدا کیا پانی سے۔ فمنہم، نمبر 1، پہلی قسم، فمنہم من یمشی علی بطنہ، پہلی قسم وہ جانور جو چلتے ہیں پیٹ کے بل، پیٹ کے بل، جیسے سانپ، سانپ وغیرہ، یہ وہ ہیں حشرات الارض میں جو پیٹ کے بل چل رہے۔ ومنہم من یمشی علی رجلین، نمبر 2، اور بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں 2 پاؤں پر، جیسے پرندے۔ اب پرندوں کے بھی 2 پاؤں ہیں، اس طرح انسان وہ بھی 2 پاؤں پہ چلنے والا ہے۔ ومنہم من یمشی علی 4، نمبر 3، بعض وہ ہیں جو چلتے ہیں 4 پاؤں پر، جیسے گائے ہے، بکری ہے، بیل ہے، اونٹ ہے۔ یخلق اللہ ما یشاء، اللہ پیدا کرتا ہے جس کو اللہ چاہتا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ ہر چیز پر
قادر ہے. کہ کسی کو بغیر پاؤں کے چلا رہا ہے جیسے سانپ، کسی کو 2 پاؤں پہ چلا رہا ہے جیسے پرندے اور انسان، کسی کو 4 پاؤں پہ چلا رہا ہے جیسے چوپائے. اور یخلق فعل مضارع، قیامت تک اللہ تعالیٰ اور بھی انسانوں کو، مخلوقات کو پیدا کرتا رہے گا، ہر ایک دوسرے سے مختلف ہوگی. وہ کس طرح؟ اس لیے کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے. لقد انزلنا آیات مبینات، ترغیب الی القرآن، یقیناً ہم نے نازل کی ایسی واضح آیات، ہم نے واضح احکامات، واضح نشانیوں کو ہم نے نازل کیا. اور اللہ ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف. وَيَقُولُونَ آمَنَّا بِاللَّهِ، شکوہ منافقین. اور یہ منافق لوگ کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ اور اللہ کے رسول پر اور ہم نے اطاعت کی. ثُمَّ يَتَوَلَّى فَرِيقٌ مِّنْهُمْ، پھر جاتا ہے ان میں سے ایک جماعت، من بعد ذالک، اس کے بعد ایک جماعت اس سے پھر جاتی ہے. وما اولئک بالمؤمنین، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان لانے والے. اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ یہ منافق لوگ زبان سے تو کہتے ہیں ہم اللہ رسول پر ایمان لائے، ہم نے اطاعت کی، لیکن پھر ان میں سے ایک جماعت اپنے اس قول سے اور اپنے ایک دعوے سے پھر جاتی ہے، اور یہ لوگ دل سے ایمان لانے والے نہیں ہیں. وَإِذَا دُعُوا إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اور جب انہیں بلایا جاتا ہے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف، لِيَحْكُمَ بَيْنَهُمْ، تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، إِذَا فَرِيقٌ مِّنْهُمْ مُعْرِضُونَ، تو اچانک ایک فریق، ایک جماعت ان میں سے وہ اعراض کرنے لگتی. یعنی اگر ان کو کہا جائے کہ اللہ رسول کی طرف آؤ، وہ تمہارا فیصلہ کریں، تو پھر یہ لوگ اعراض کرتے ہیں، اللہ رسول کے فیصلے پہ راضی نہیں ہوتے. یہ بشر نامی ایک منافق تھا، تو اس سے ایک مسلمان کے ساتھ اس کا جھگڑا تھا. تو یہ منافق کہہ رہا تھا کہ ہم فیصلہ کروائیں گے کعب بن اشرف سے. کعب بن اشرف یہود کا بڑا ہے، اس سے فیصلہ کرائیں گے. اور مسلمان کہتے تھے بھائی حضور سے فیصلہ کروائیں گے. تو یہ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی، تفسیر طبری میں ہے کہ یہ لوگ فیصلے کے لیے تو کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں، حضور سے فیصلہ نہیں کرتے، اور زبان سے کہتے ہم ایمان لے کر آئے. تو اگر ایمان لے کر آتے تو حضور کے فیصلے پہ یہ لوگ راضی رہتے. وَإِن يَكُن لَهُمُ الْحَقُّ، اور اگر خود انہیں حق وصول کرنا ہو، يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، تو یہ آتے ہیں آپ کی طرف بڑے فرما بردار بن کر. مذعنین، فرما بردار بن کر. یعنی اگر ان کو پتہ ہے کہ ہمیں یہاں سے حق ملے گا، یعنی ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا، حق ملے گا، بریکٹ میں ہمارے حق میں فیصلہ ہوگا. ان کو پتہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف سچا فیصلہ کرتے، ناحق فیصلہ نہیں کرتے. تو اب یہ لوگ تو فیصلوں میں جھوٹے ہوتے تھے، ناحق ہوتے تھے. تو پھر یہ لوگ کعب بن اشرف اور اس طرح کے یہود سے اور اپنے منافقین سے کرواتے، ان کو رشوت دے کر اپنے حق میں فیصلہ کروا دیتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حق پر فیصلہ کرتے، کسی کی رشوت، تعلقات، دولت کو نہیں دیکھتے تھے. تو اگر ان کو پتہ چل جائے کہ فیصلہ ہمارے حق میں ہوگا تو بڑے فرما بردار ہو کر آئیں گے حضور کے پاس. اور اگر پتہ ہے ہم ناحق کے فیصلہ تو ہمارے حق میں نہیں ہوگا تو پھر فیصلے سے اعراض کرتے ہیں، یہود کے پاس لے کر جاتے ہیں. افی قلوبہم مرض، اسباب اعراض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ بریکٹ میں کفر جازم، یعنی کفر جازم ہے، یقینی طور پر ان کے دلوں میں کفر ہے. امر تابو، یا ان کو شک ہو رہا ہے، کفر غیر جازم. یعنی یہ تو پہلا مرض ان کے دل میں مرض ہے، یہ نفاق کا مرض ہے، منافق لوگ ہیں اور یہ مرض ان کا دل میں پختہ ہو گیا ہے، نفاق ان کے دل میں پختہ ہے، اس لیے یہ لوگ آپ کے پاس نہیں آ رہے. یہ نمبر 2، امر تابو، ان کو شک ہے کہ معاذ اللہ آپ اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہیں، ہونے میں اور نہ ہونے میں شک ہے، اور اس وجہ سے ہی نہیں آ رہے. کیا یہ لوگ شک کرنے والے ہیں؟ یا نمبر 3، ام یخافون، یا یہ لوگ ڈرتے ہیں اس بات سے کہ ان یحیف اللہ علیہم ورسولہ، کہ اللہ رسول ان پہ ظلم کریں گے، یعنی اللہ رسول ان پر ظلم کریں گے، اس لیے نہیں آ رہے. حالانکہ اللہ رسول تو کبھی بھی ظلم نہیں کرتے. ایسا نہیں ہوگا جس کا حق ہو اور اس کے حق میں اللہ اور اس کا رسول فیصلہ نہ کریں، دوسرے کے حق میں کریں، ایسا کبھی نہیں ہوتا. بلکہ اصل بات، بل اولئک هم الظالمون، بلکہ یہی لوگ ظالم لوگ ہیں. اللہ رسول ظلم نہیں کرتے، یہ لوگ خود ظالم ہیں.
تو اسباب اعراض بیان کیے کہ ان کے دلوں میں یا تو مرض نفاق کا پختہ ہو چکا ہے، یا یہ لوگ ابھی تک شک شبے میں مبتلا ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ رسول ہمارے اوپر ظلم کریں گے، حالانکہ وہ کبھی ظلم نہیں کرتے، فیصلہ حق پہ کرتے ہیں، یہی لوگ ظالم۔ انما کان قول المؤمنین، وصف مومنین اور یقیناً ایمان والوں کا قول، اذا دعوا الی اللہ ورسولہ، جب بھی انہیں بلایا جائے اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف تاکہ وہ فیصلہ کریں ان کے درمیان، ان یقولوا سمعنا واطعنا، تو ایمان والے کہتے ہیں ہم نے سن لیا اور ہم نے اطاعت کی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے اولئک هم المفلحون، یہی لوگ کامیاب لوگ۔ دیکھیں منافق تو فیصلے پہ راضی نہیں ہوتا تھا، اپنے حق کی بات ہو پھر تو آتا تھا کہ میرے حق میں فیصلہ ہوگا، فرما بردار بن کر آتا ہے، گردن جھکا کر آتا ہے، اور جب پتہ ہے میرے حق میں نہیں ہوگا، میں ناحق پر ہوں، تو فوراً فیصلے کے لیے کعب بن اشرف اور دوسروں کے پاس جاتا ہے۔ جبکہ مومن لوگ وہ ہیں جب بھی ان کو بلاؤ دوڑتے ہوئے آتے ہیں اور فوراً کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے اطاعت کی، یہی لوگ کامیاب۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، قاعدہ کلیہ، جو بھی اطاعت کرے گا اللہ اور اللہ کے رسول کی، وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ، اور وہ اللہ سے ڈرے گا اور تقوی اختیار کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، یہی لوگ کامیاب لوگ۔ دیکھیں قاعدہ اور ضابطہ بیان کیا گیا، جس آدمی میں 4 باتیں، اللہ کی اطاعت، نمبر 2 رسول کی اطاعت، نمبر 3 خشیت، نمبر 4 تقوی، یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر قرطبی میں اس آیت کے ذیل میں ایک واقعہ لکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا، ایک رومی دہقان تھا، ایمان لے کر آیا۔ اس سے پوچھا گیا بھائی تو ایمان لایا، اس کی وجہ کیا بنی؟ تو اس نے یہ آیت پڑھی، کہا یہ آیت اور یہ کلام واقعی اللہ رب العزت کی ذات کی طرف سے، انسان ایسا فصیح اور بلیغ کلام نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا میں نے تورات انجیل زبور پڑھی ہے، دیگر کتابیں میں نے پڑھی ہے، لیکن ایک آیت کے اندر اتنی بلاغت ہے، اتنا اعجاز ہے، واقعی اللہ کا کلام ہے کہ اس میں پہلا جملہ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ، جو اللہ کی اطاعت کرے، اس میں فرائض آ گئے، فرائض، اللہ نے جو چیزیں فرض کی، لازم کی، وہ سب اس میں آ گئی، اور رسولہ میں تمام مسنون احکامات جتنے بھی ہیں، یعنی سنن ہے، نوافل ہے، وہ تمام اس میں شامل ہو گئے۔ وَيَخْشَ اللَّهَ، اس کا تعلق ماضی کے ساتھ ہے کہ جب آدمی ایمان لائے تو ماضی میں جتنے گناہ ہو گئے ہیں اس سے تو کہا وہ اللہ سے ڈرتا رہے، توبہ کر دے، اللہ ماضی کے گناہ معاف کر دے گا۔ وَيَتَّقِهِ، اس کا تعلق مستقبل کے ساتھ ہے، مستقبل میں بھی اپنے آپ کو گناہ سے بچائے، ماضی کے گناہوں پر استغفار کرے، مستقبل میں گناہ نہ کرنے کا عزم کرے، جس میں یہ 4 باتیں ہوں گی، یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ وَاقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور یہ منافق لوگ قسمیں کھاتے ہیں، پختہ قسمیں کھاتے ہیں، لیکن امرتہم لیخرجن، اگر آپ انہیں حکم دیں گے تو وہ ضرور نکلیں گے، بریکٹ میں جہاد کے لیے، کہ اگر آپ ان کو حکم دو تو یہ ضرور نکلیں گے جہاد کے لیے۔ قل فرما دیجئے لا تقسموا، تم لوگ مت قسمیں کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے۔ لغوی ترجمہ ہے تمہاری اطاعت معروف ہے، تمہاری اطاعت معروف ہے، اور بامحاورہ ترجمہ تمہاری فرما برداری کا سب کو پتہ ہے، یقیناً اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یعنی یہ منافق ایسے ہیں کہ جب ان کو کہو بھئی ابھی جہاد میں جانا ہے، فلاں غزوے میں شرکت ہے، قسمیں کھائیں گے حضرت ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہماری جان مال آپ کے ساتھ ہوگی، حضرت تیر آپ کو نہیں ہمیں لگے گا، ہماری بیویاں ہمارے بچے آپ پر قربان، ہمارا مال قربان، قسمیں کھا کر کہیں گے۔ فرمایا کہ ان سے کہو قسمیں نہ کھاؤ، طاعتم معروفہ، تمہاری فرما برداری کا ہمیں پتہ ہے۔ یعنی جب عملی میدان ہوتا ہے تو سب سے پہلے تم ہی بھاگتے ہو، جیسے احد میں ہوا، پہلے تیار ہو گئے، اب دشمن سے مقابلے شروع ہوا تو عبداللہ بن ابی بن سلول اپنے منافقین کو لے کر بھاگ گیا۔ تو تمہارا کام یہ تو تمہاری اطاعت اور فرما برداری کی باتوں کا سب کو پتہ ہے، یہ تمہارے صرف زبانی جمع خرچ ہے، اور یہ لفظی ترجمہ تمہاری اطاعت معروف ہے، سب کو پتہ ہے، اور اللہ خبردار ہے جو تم عمل کرتے ہو، جو کہتے ہو زبان سے، جو دل میں رکھتے ہو،
جو تمہارا قول اور فعل ہے اللہ سے کوئی پوشیدہ نہیں. قل اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول، ترغیب اطاعت، ترغیب اطاعت، تم اطاعت کرو اللہ اور اللہ کے رسول کی. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر تم روگردانی کرو، فَإِنَّمَا عَلَيْهِ مَا حُمِّلَ، تو یقیناً رسول پر وہ ہے جس کا بوجھ رکھا گیا ان پر. رسول پر وہ ہے جس کا ان پر بار رکھا گیا، بریکٹ میں تبلیغ کا، یعنی رسول کے ذمہ تو لازم ہے وہ تبلیغ کرے، دین کی بات پہنچائے. وَعَلَيْكُمْ مَا حُمِّلْتُمْ، تمہارے ذمہ تو وہ ہے جس کا بوجھ تم پہ لادا گیا، بریکٹ میں اطاعت اور فرما برداری، اطاعت اور فرما برداری. یعنی رسول کے ذمہ یہ ہے کہ وہ دین کا پیغام تمہیں پہنچائے، تمہارے ذمہ یہ ہے کہ تم دین کی بات کو پورا کرو اور اس کی اطاعت کرو. وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا، اور اگر تم رسول کی اطاعت کرو تو تم راہ پالو گے، ہدایت پالو گے. رسول کی اطاعت کرو تو تم ہدایت پاؤ گے. وَمَا عَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، اور نہیں ہے رسول کا کام مگر واضح طور پر پہنچا دینا. دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ نے رسول کی اطاعت کو ہدایت فرمایا. یا اللہ رب العزت کا ساتھ تذکرہ نہیں، فرمایا رسول کی اطاعت کرو ہدایت پالو گے. یہ رد ہے منکرین حدیث پر. جو حدیث کا انکار کرنے والے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں قرآن کافی ہے، اللہ فرما رہا ہے رسول کی پیروی کرو ہدایت ملے گی. یعنی صرف قرآن کافی نہیں ہے، قرآن کریم کے فہم کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور آپ کی تشریحات ضروری ہے. جب تک آپ کی تشریح، تفسیر اور آپ کی عملی زندگی نہیں ہوگی، قرآن کریم کا صحیح معنی میں انسان کو فہم نہیں ہو سکتا. اس لیے جو آپ کی اطاعت کرے گا وہ ہدایت پائے گا. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، بشارت دنیاوی برائے مخلصین، بشارت دنیاوی برائے مخلصین. دیکھیں یہ آیت استخلاف ہے، یہ آیت استخلاف ہے جو خلفائے راشدین کی خلافت پر دلالت کرتی ہے. خلفائے راشدین کی خلافت پر یہ آیت دلالت کر رہی ہے. وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اور اللہ وہ ہے اور اللہ نے وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے تم میں سے، جو ایمان لے کر آئے تم میں سے. وعملوا الصالحات، اور جنہوں نے نیک اعمال کیے. لیستخلفنہم فی الارض، البتہ اللہ ضرور بے ضرور خلافت عطا کرے گا انہیں، خلافت عطا کرے گا انہیں زمین میں، جس طرح کہ اللہ نے خلافت عطا کی ان لوگوں کو جو ان سے پہلے تھے. وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ مضبوط کر دے گا ان کے لیے، ان کے لیے مضبوط کر دے گا ان کے اس دین کو جس کو انہوں نے پسند کیا، جس کو پسند کیا ان کے لیے وہ اللہ ان کے لیے مضبوط کر دے گا. وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، اور بدل کر دے گا اللہ انہیں خوف کے بعد امن، اللہ خوف کے بعد بدل کر دے گا اللہ انہیں امن. يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا، اس حال میں کہ نہیں وہ عبادت کرتے میری عبادت کرتے اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے. وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ، پر جو کفر کرے گا اس کے بعد، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہوں گے، یہی لوگ نافرمان ہوں گے. اس آیت میں اللہ رب العزت نے خلفائے راشدین کی خلافت کا تذکرہ فرمایا اور ان کا وعدہ فرمایا، اور پھر ان کی خلافت قائم بھی ہوئی اور انہوں نے اپنے دور میں عدل اور انصاف کو قائم کیا اور اسلام کے جھنڈے کو انہوں نے بلند کیا. اللہ تعالیٰ نے جو بشارت دی وہ ان کے ادوار میں وہ بشارت پوری ہو گئی. حدیث میں جیسے الخلافت من بعدی 30 سنۃ، میرے بعد 30 سال خلافت ہوگی، تو وہ خلافت کا عرصہ بھی پورا ہوا. 2 سال حضرت ابوبکر صدیق کی خلافت اور چند ماہ، اور اس طرح 10 سال حضرت عمر کی خلافت اور 6 ماہ، حضرت عثمان کی 12 سال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریباً 4.5 سال، 6 مہینے حضرت حسن کی خلافت بھی ہے. سب کو جمع کیا جائے، کسر کو ملائیں تو یہ 30 سال بن جاتے. تو 30 سال یہ خلفائے راشدین کے خلافت کا دور تھا جس میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو غلبہ دیا.
اب اس آیت میں اللہ رب العزت نے 3 وعدے کیے اور یہ تینوں وعدے پورے ہو گئے۔ اب دیکھیں یہاں آیت میں سب سے پہلی بات اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا ان لوگوں سے جو ایمان لے کر آئے تم میں سے۔ معلوم ہوا خلافت کا وعدہ کفار کے لیے نہیں ہے بلکہ ایمان والوں کے لیے ہے۔ تو آمنو کے نیچے صفات خلفاء قبل از خلافت، صفات خلفاء قبل از خلافت، خلفاء کی صفات خلافت سے پہلے کیا ہے کہ وہ ایمان لے کر آئیں تم میں سے۔ وعملوا الصالحات، اور نمبر 2 انہوں نے نیک اعمال کی۔ اب خلفاء اربعہ چاروں جو تھے یہ سب پہلے ایمان لے کر آئے اور سب نے اپنی زندگی نیک اعمال پہ گزاری۔ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ، اور اب یہاں سے آگے اللہ ان کے لیے وعدہ کر رہا ہے۔ وعدہ نمبر 1، پہلا وعدہ کہ اللہ تعالیٰ انہیں زمین میں ضرور خلافت عطا کرے گا، اور اللہ تعالیٰ نے خلافت عطا کی خلفاء راشدین کو، اور انہوں نے اپنے دور میں عدل اور انصاف کو قائم کیا۔ دوسرا وعدہ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ، اور البتہ اللہ مضبوط کر دے گا ان کے لیے ان کے دین کو، وہ جو پسند کیا ان کے لیے اللہ مضبوط کر دے گا۔ یہ وعدہ بھی اللہ نے پورا کیا۔ اب ان کی جب خلافت آئی اللہ نے اس کو استحکام دے دیا۔ حضرت ابوبکر صدیق کا دور تو چونکہ ابتدائی تھا اور چند اس میں منکرین زکوٰۃ سامنے آ گئے، اور ختم اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے انکار کرنے والے سامنے آئے، مسلمہ کذاب کا فتنہ سامنے آیا، تو ان کے ساتھ جنگیں ہوئی۔ پھر حضرت عمر کے دور میں خاص طور پر اللہ نے مسلمانوں کو استحکام اور مضبوطی دی۔ حضرت عثمان کے دور میں بھی ابتدا میں بڑی مضبوطی حاصل ہوئی، بعد میں چند جنگیں ہوئی، لیکن دن بدن اسلام آگے بڑھتا گیا۔ تو وَلَيُمَكِّنَنَّ، اللہ مضبوط کر دے گا۔ تیسرا وعدہ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ، تیسرا وعدہ یہ ہے کہ اللہ خوف کے بعد انہیں امن سے بدل دے گا۔ تو وہی ہوا، ابتدا میں خوف کی کیفیت تھی، اللہ نے بدل کر امن و امان کو خلفائے راشدین کے دور میں قائم کر دیا کہ عورتیں کہاں سے چل کر آتی پہنچتی، درمیانے راستے میں نہ انہیں دشمنوں کا خوف نہ چوروں کا خوف ہوتا تھا، ہر ایک کی جان مال عزت آبرو محفوظ ہو گئی۔ یعبدوننی لا یشرکون، صفات خلفاء بعد از خلافت، صفات خلفاء بعد از خلافت، خلافت کے بعد ان کی صفات کیا تھی؟ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، یعنی موحد تھے، توحید پر زندگی گزری ان کی۔ ومن کفر، اس کے نیچے لکھے من کفر ای باستخلاف الخلفاء، ای باستخلاف الخلفاء، اب جو خلفاء کی خلافت کا انکار کرے، اعراض کرے اس کے بعد، یہی لوگ فاسق لوگ ہیں۔ جب خلفاء کو اللہ نے خلافت دی، اب اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو یہ لوگ فاسق ہے۔ جیسے اب کوئی ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کا انکار کرے، آپ کو خلیفہ بلا فصل نہ مانے، تو ایسا شخص کامل فاسق ہے۔ تو اب یہاں پر یہی بات کہی گئی کہ یہ لوگ فاسق لوگ ہیں، یہ لوگ جو خلفاء کی خلافت کا انکار کرتے ہیں۔ اب یہاں پر روافض نے کہا کہ یہ جو وعدہ ہے یہ تب پورا ہوگا جب امام مہدی آئے گا۔ امام مہدی آئے گا، وہ جو ان کا 12واں امام ہے، جس وقت وہ آئے گا تو وہ خلافت قائم کرے گا، اور پھر اس کے بعد یہ امن و امان ہوگا، استحکام ہوگا اور مضبوطی آئے گی، تو یہ اس وقت ہوگا۔ تو پھر تو یہ مطلب ہوا کہ ابھی 1450 سال ہو گئے، ابھی تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوا اور اللہ نے وعدے سے دور رکھا۔ اب بھی پتہ نہیں یہ کب پورا ہوگا، کتنا عرصہ مزید لگے گا، اور اس کے بعد وہ جا کر مہدی آئے گا تو گویا جو وعدہ کیا گیا وہ اب تک پورا ہی نہیں ہوا۔ حالانکہ ایسا نہیں، یہ وعدہ پورا ہو گیا، اور دلیل یہ ہے کہ اس میں تمام صیغے ماضی کے استعمال ہوئے۔ وعدہ ماضی کا صیغہ ہے، آمنو ماضی ہے، وعملو ماضی ہے، کہ جو لوگ موجود ہیں ان کے لیے اللہ نے وعدہ کیا ان کو اللہ خلافت دے گا۔ تو جو لوگ اس وقت موجود تھے وہی خلفائے راشدین تھے کہ وہ ایمان بھی پہلے لے کر آئے اور انہوں نے اعمال بھی کیے، اللہ نے ان کو خلافت دی۔ بات سمجھ گئے؟ اور یہاں سب سے بڑا قرینہ اللہ رب العزت نے فرمایا منکم وعد اللہ الذین آمنوا منکم، اللہ نے وعدہ کیے جو تم میں سے ہیں۔ اس وقت تو مہدی موجود ہی نہیں تھے، مہدی تو موجود ہی نہیں، وہ تو بعد میں آئے۔ جو ایمان لائے تم میں سے، تو ایمان جو لائے اس وقت وہ یہی خلفائے راشدین تھے۔ اس لیے خلفاء کی خلافت اس آیت سے ثابت ہے۔ اس وقت تک یہ امام یا دیگر جن کو روافض اپنا امام معصوم سمجھ لیں، وہ اس وقت تک پیدا
نہیں ہوئے تھے، تو وہ اس آیت کا مصداق نہیں ہے۔ آیت کا مصداق خلفائے راشدین ہے، اور سیغوں میں وعدہ بھی ماضی ہے، آمنو بھی ماضی ہے، عاملو بھی ماضی ہے، اور منکم میں خطاب بھی صحابہ کی جماعت کو، تم میں سے جو لوگ ہوں گے۔ اب اللہ انہیں خلافت دے گا اور یہ وعدہ پورا ہو گیا۔ اللہ نے خلفائے راشدین کو خلافت بھی دی، ان کو تمکین بھی دی، اور امن اور خوف کے بعد اللہ نے امن و امان بھی عطا فرمایا، اور ان کے ادوار میں دین اسلام بھی بڑھتا اور پھیلتا گیا۔ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، اصول کامیابی، نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ تو کامیابی کے 3 اصول ہیں، نماز، زکوٰۃ، رسول کی اطاعت۔ یہاں بھی رد ہے منکرین حدیث پر، جو لوگ کہتے ہیں صرف قرآن کافی ہے، رسول کی اطاعت نہیں ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنی اطاعت کا تذکرہ نہیں فرمایا، رسول کی اطاعت کا تذکرہ فرمایا، اور نماز اور زکوٰۃ جیسے اہم حکم کے ساتھ فرمایا، اور علت بھی بیان کی، اللہ کا رحم انہی پر ہوگا جن کی زندگیوں میں رسول کی اطاعت ہوگی۔ لا تحسبن الذین کفروا معجزین فی الارض، مت گمان کریں کافر لوگ کہ یہ اللہ کو عاجز کر دیں گے زمین میں، یہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں اللہ کو، ان کا ٹھکانہ تو جہنم ہوگا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ یعنی جو لوگ زمین میں کفر اور شرک کر رہے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اللہ کو تھکا نہیں سکتے، عاجز نہیں کر سکتے کہ ان کی کوئی مدد کرنے والا ایسا ہو کہ جو اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد